نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش، نیند کو آرام اور سکون اور دن کو ذریعہ معاش کے لیے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج غروب ہونے لگے یعنی شام ہونے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک رکھو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ البتہ رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور ایسے گھر میں نہ سوتے جہاں پر روشنی نہ کی گئی ہو، یعنی چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے رات کو سکون اور آرام اور دن کو روشن بنایا ہے؟ اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جلد سونے اور جلد اٹھنے کی عادت ڈالی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو عشاء کے بعد صرف اگر اللہ کا ذکر کرنا ہو یا گھر والوں سے کوئی ضروری معاملات میں بات کرنی ہو تو جاگا جائے، ورنہ رات کو جاگنا اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حد تک کہ رات کو عبادت کی وجہ سے بھی غیر ضروری نہ جاگا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں تم روزے رکھتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، لہٰذا رات کے ایک حصے میں جاگو، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ، کچھ کم یا کچھ زیادہ جاگ لیا کرو۔ پوری رات جاگ کر عبادت کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، حالانکہ عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان آیات اور ان حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنے معمولات زندگی کا جائزہ لیں تو ہم اکثر رات جاگ کر گزارتے ہیں موبائل کے ساتھ، اور جب پوچھا جائے کہ تم کیوں جاگ رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس بات کا قرآن اور حدیث کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے کہ رات اللہ نے سکون اور آرام کے لیے بنائی ہے، سورج کی تپش سے ہمیں بچا لیا ہے، اور پھر اللہ کو معلوم ہے کہ دن بھر اس کا بندہ محنت کر کے تھک چکا ہے، تو اب یہ خلیفہ رات میں آرام کرے۔ اس نے ستاروں کو نائٹ بلب کی طرح روشن کر دیا ہے، جانوروں کو اندر کر دیا ہے، تاریک سیاہ چادر پہنا دی ہے کہ میرا خلیفہ پرسکون ہو کر سو جائے۔ گویا ہم اپنے آپ پر، اپنے جسم پر، اپنی آنکھ پر یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسانی مشین ہے اور اس کو کس وقت جاگنا ہے اور کس وقت سونا ہے۔ ہماری تقریبات کے اوقات کو دیکھ لیجئے، رات کے 10:30 بجے 11 بجے شروع ہوتے ہیں
اور رات کے 1-2 بجے تک ہمارے بازار رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ یہی کام اگر ہم سر شام کر لیں، یا جو پڑھنا ہے رات کی گھڑیاں گزارنے کے بعد صبح جو نور کا وقت ہوتا ہے، اللہ پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھیں اور اپنے ایگزام کی تیاری بھی کریں، تو یہی رات ہمارے لیے خیر و برکت کی رات ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے خود ہی اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کو اس طرح تار تار کر دیا ہے، گویا ہم نعوذ باللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب جاگنا ہے اور ہمیں کب سونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو آپ وضو کے بغیر کبھی نہیں سوتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بستر پر سونے لگو تو دروازے بند کر دیا کرو، برتنوں کو ڈھک دیا کرو، چراغ گل کر دو، اور اگر آگ روشن ہے تو اسے بند کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر پہنچ جاؤ تو اسے جھاڑ لیا کرو، اور دیکھو اگر تم قرآن کی آیات یا کوئی سورت تلاوت کر کے سو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک فرشتہ مامور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے وہ تمہاری محافظت کرتا ہے۔ اب اگر ہم رات کو سوتے نہیں ہیں تو بتائیں ہم کتنی ساری سنتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو رات کو ہمارے لیے نیند اور پرسکون کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جسم اس کو کس وقت آرام کی ضرورت ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو اس سے ہمارے جسم کو کتنی توانائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، جو رات کو نہیں سوتا وہ اپنے رزق کو کھو دیتا ہے، جو صبح سوتا ہے گویا وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو رات کو سوتا ہے وہ اپنی صحت اور اپنے مال پوری توانائیوں کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نظام اس نے ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے دیا ہے اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔